اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل عبادت امتی قراءۃ القرآن۔ سید الانبیاء کی حدیث مبارک ہے کہ میری امت کے لوگوں کے افضل ترین اعمال قرآن کریم کی قراءت ہے، قرآن کریم کا پڑھنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے۔ یقیناً اس افضل اور اعلیٰ کتاب کی تلاوت افضل عبادت ہے۔ تو ہماری یہ تلاوت ناظرہ کے قواعد میں کلاس ہدایہ ثمدیہ کی کلاس کا تیسرا درس ہے۔ اس میں ہماری گفتگو الف جم کے بارے میں ہے۔ اس سے پہلے جو ہماری گفتگو تھی حروف والی کے بارے میں تھی، جو ایسے حروف جو لکھے جاتے ہیں لیکن پڑھے نہیں جاتے۔ اس کے بعد یہ الف جم کے بارے میں گفتگو ہے۔ یہ الف جمع جن افعال کے آخر میں واو کے بعد جو الف آتی ہے، یہ الف اس صورت میں آتی ہے جب واو جمع کے بعد ضمیر متصل ساتھ نہ ہو، ضمیر اس کے بعد واو کے بعد نہ ہو، تو یہ الف جمع کو لکھا جاتا ہے اور لایا جاتا ہے۔ اب یہ الف کے لانے کا مقصد یہ ہے تاکہ یہ واو، یہ جمع کی واو اور غیر جمع کی واو تاکہ آپس میں مشتبہ نہ ہوں، جدا جدا ہو سکیں۔ یہ الف بتائے گی کہ یہ واو جمع ہے، یہ جو جمع کے صیغے میں آخری حرف واو کے بعد الف ہے، یہ دلالت کر رہا ہے کہ یہ جمع کا صیغہ ہے، نہ کہ یہ واو حرف اصلی ہے، بلکہ جمع کی علامت ہے، اس لیے اس کو لایا جاتا ہے۔ اس الف کو الف فارقہ، دوسرا نام الف فارقہ، الف جم بھی کہتے ہیں اور الف فارقہ بھی کہتے ہیں۔ الف فارقہ اس اعتبار سے کہ الف جمع اور یہ الف جمع کی واو اور غیر جمع کی واو کے درمیان تمیز دیتی ہے، یہ فرق کرتی ہے، فارق ہے واو جمع کی واو کے درمیان اور دوسری واو کے درمیان، لہٰذا اس کو الف فارقہ کہا جاتا ہے۔ تو اس کی ہم تھوڑی سی چند الفاظ ہیں جو تمرین کرتے ہیں، جیسے ناصرو، فرحو، آمنو، کانو، صبرو، تعثو، انفقو، اتبعو، لتارکو، انطلقو، اتوکعو، تکتمو۔ یہ الفاظ ہیں کہ جن میں یہ الف جو آخر میں ہے یہ الف فارقہ ہے، واو جو جمع کی علامت اس کے بعد جو الف لکھی گئی ہے یہ الف، اس کو الف فارقہ کہتے ہیں۔ قرآن کریم کے بعض کلمات ایسے ہیں کہ جن کے آخر میں واو جمع نہیں ہوتی،
یا نہیں نہ پڑھے جانے والے حروف میں سے ہے، لیکن اس کے بعد نہ پڑھا جانے والا الف آیا ہے، جیسے یعنی وہ الف پڑھا نہیں جاتا، جیسے اشکو، نبلو، اتوکؤ، شرکاؤ، لیربوا، یہ جو ان الفاظ کے آخر میں جو الف آیا ہے اس کے بعد یہ، لیکن اس کے بعد جو الف آیا ہے یہ واو کے بعد یہ الف پڑھا نہیں جائے گا۔ اس کے بعد جو ایک نقطہ ہے جو قاعدہ بیان کر رہے ہیں، بعض کلمات ایسے ہیں کہ جن میں یہ الف، یہ نہ پڑھے جانے والا الف اور یا یہ خلاف قاعدہ آئے ہیں، یہ دونوں نہیں پڑھے جائیں گے کلمہ میں۔ بعض کلمات میں یہ الف اور یا خلاف قاعدہ آئے ہیں جن کو پڑھا نہیں جائے گا، جیسے میآ، اب یا بھی ہے اس میں، حمزہ کا پایا یہ ہے اور اس میں وہ یا نہیں پڑھا جائے گا۔ افئن، جیآ لشیء، اس میں الف بھی نہیں پڑھا گیا اور یا بھی نہیں پڑھا گیا، خلاف قاعدہ۔ اس کے بعد جو اہم پوائنٹ ہے، اہم نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے 6 ایسے الفاظ ہیں، قرآن کریم میں 6 الفاظ ایسے استعمال ہوئے ہیں، آئے ہیں کہ جن میں واو مدہ ہے، وہ شرائط موجود ہیں۔ واو مدہ جب کہ واو ساکن اس سے پہلے والے حرف پر ضمہ ہو، پیش ہو، اس کو واو مدہ کہتے ہیں۔ واو مدہ ہے لیکن اس کے باوجود 6 الفاظ ایسے ہیں کہ ان میں واو مدہ پڑھی نہیں جاتی، انہیں لکھا جائے گا، خطاطی میں آئے گی واو، لیکن تلفظ میں اس کو نہیں پڑھا جائے گا۔ 6 الفاظ یہ ہیں، جیسے اولی، اولو، اولات، اولائی، اولائکا، سأوریکم۔ ان 6 الفاظ میں واو ہے لکھا گیا، لیکن ان کو پڑھا جائے گا بغیر واو کے، یعنی واو مدہ نہیں پڑھا جائے۔ واو مدہ پڑھنے کی صورت میں اس کو لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے، کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، اس حرف کو یعنی اپنی اصلی حرکت سے تھوڑا سا زیادہ کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ لیکن یہ 6 الفاظ ایسے ہیں قرآن کریم میں جو استعمال ہوئے ہیں، واو مدہ ان میں لکھی جاتی، کتابت میں آتی، لیکن پڑھنے میں نہیں آتی۔ اب یہ قرآن کریم کے بعض نسخے ایسے ہیں کہ ان میں الف جم، جو بہترین نقطہ، جو اہم نقطہ ہے جس کی طرف توجہ ضروری ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے لوگوں کے لیے، طلاب کے لیے، کہ 2 چیزیں آئی ہیں۔ واو جم کے بعد الف جم جو کہا جاتا ہے، الف فارقہ، اور یہ واو مدہ جو لکھنے میں تو آتے ہیں لیکن کتابت میں یہ آئیں گے، لیکن ان کا تلفظ نہیں کیا جائے گا۔ تو ان پر کوئی علامت بھی ہوگی یا نہیں کہ ہمیں پتہ چلے، قرأت کرنے والے شخص کے لیے، تلاوت کرنے والے شخص کے لیے کیا کوئی علامت ہے، لگائی گئی ہے، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ الف بھی نہیں پڑھی جائے گی اور واو کا بھی تلفظ نہیں کیا جائے گا، واو کو بھی نہیں پڑھا جائے گا۔ ان الفاظ میں واو کو بھی نہیں پڑھا جائے گا اور الف جم کی تلاوت بھی نہیں کی جائے گی، اس کو بھی نہیں پڑھا جائے گا، اگرچہ خطاطی میں کتابت میں ہیں لیکن ان کو پڑھا نہیں جائے گا۔ ہاں، اس کا جواب دیتے ہیں کہ بالکل ایسے قرآن کریم کے بعض نسخوں میں الف کے اوپر اور واو مدہ کے اوپر ایک چھوٹا سا گول دائرہ لکھا جاتا ہے۔ یہ گول دائرہ اس چیز کی علامت ہوتا ہے کہ پڑھتے وقت، قرآن پاک کی تلاوت کرتے وقت، یہ الف کے اوپر اور واو جم کے اوپر، واو مدہ کے اوپر
واو مدہ اور الف جم کے اوپر ایک گول دائرہ لکھا جاتا ہے، یہ علامت اس بات کی کہ پڑھنے والا یہ سمجھے کہ اس کی تلاوت، اس کو نہیں پڑھا جائے گا، یہ لکھنے میں آئیں گے یہ دو حرف، بلکہ ان کی تلاوت نہیں کی جائے، ان کو پڑھا نہیں جائے گا، تلفظ میں نہیں لایا جائے گا، خطاطی میں آئیں گے۔ اس کی مثال انہوں نے دی ہے، جیسے اقیمو، اب اقیمو میں الف جو نہیں پڑھا جائے گا، اس کے اوپر چھوٹا سا دائرہ ہے لکھا ہوا۔ عاملو، الف ہے آخر میں، الف کے اوپر چھوٹا سا دائرہ ہے، یہ علامت ہے کہ اس کا تلفظ نہیں کیا جائے گا۔ اولئیکا، واو کے اوپر واو نہیں پڑھا جائے گا، الف پیش او، آگے واو ہے، واو نہیں پڑھا جائے گا، واو کے اوپر چھوٹا سا دائرہ لکھا گیا ہے۔ اولو، اب اولو میں اب اس کو اولو نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ یہاں پر واو کا تلفظ نہیں، کہ ان الفاظ میں سے جن میں واو مدہ کو نہیں پڑھا جاتا، اس کا تلفظ نہیں کیا جاتا، اس کے اوپر چھوٹا سا دائرہ ہے، اور الف آخر میں جو ہے اس الف کے اوپر چھوٹا سا دائرہ لکھا گیا۔ اسی طرح اولائی میں واو کے اوپر چھوٹا سا دائرہ ہے، تو اس کو واو کو نہیں پڑھا جائے گا۔ اولی، اس میں بھی واو حرف جو ہے اس کے اوپر چھوٹا سا دائرہ لکھا گیا ہے، یہ علامت ہے کہ اس کو نہیں پڑھا جائے گا۔ اب یہاں پر ایک سورہ قرآن کریم کی طلاب کے لیے اور ہر شخص کے لیے ہے کہ جو قرآن کریم کو بہترین انداز میں پڑھنا چاہتا ہے، قرات کرنا چاہتا ہے، اس کی تلاوت کرنا چاہتا ہے، تو یہ قاعدہ بیان کرنے کے بعد، قواعد کے بعد، یہ سورہ اس لیے بیان کیا گیا ہے تاکہ قرآن کریم کی تلاوت بھی کریں ساتھ ساتھ اور ان حروف کو مشخص کریں۔ اس میں سورہ بروج ہے، سورہ بروج میں تلاوت بھی کرنی ہے، تمرین کرنی ہے، آپ طلاب حضرات نے، آپ دوستوں نے یہ تمرین کے ساتھ ساتھ یہ بھی ساتھ مشخص کرنا ہے کہ ان میں جو الفاظ استعمال ان میں کون کون سا حرف نہیں پڑھا جائے گا، مثلا الف جم وہ نہیں پڑھا جائے گا، واو مدہ ہے، واو مدہ نہیں پڑھا جائے گا۔ اس سورہ بروج کی تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ساتھ مشخص کرنا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ ابھی یہ تھوڑی سی تلاوت اس کے سورہ بروج کی تلاوت کرتے ہیں، آپ غور سے سنیں اور اس کو پھر آپ سننے کے بعد اس کی خود آپ تلاوت کریں اور مشخص کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات البروج، والیوم الموعود، وشاہد ومشہود، قتل اصحاب الاخدود، النار ذات الوقود، اذ هم علیہا قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد
إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل آتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد فی لوح محفوظ۔ اب اس سورہ بروج میں ہم نے یہ مشخص کرنا ہے، ایک آیت کی طرف غور و فکر کریں کہ جس میں الف کے اوپر گول دائرہ لگا ہوا ہے، یعنی وہ الف نہیں پڑھا جائے گا، جیسے وما نکمو میں الف ہے، اس کے اوپر چھوٹا سا دائرہ ہے کہ یہ الف نہیں پڑھا جائے گا۔ اسی طرح باقی جو الفاظ ہیں آپ اس میں مشخص کریں کہ واو جم کے بعد جو الف ہے جو اس کو نہیں پڑھا جاتا، اور واو مدہ کو نہیں پڑھا جاتا، جن الفاظ میں جہاں پر بھی وہ استعمال ہوئے ہیں ان کے اوپر چھوٹا سا ایک دائرہ لکھا گیا ہے۔ یہ علامت اس بات کی کہ واو مدہ کو بھی نہیں تلفظ کیا جائے گا، لکھنے میں کتابت میں آئے گا۔ جب آپ اس لفظ کی کتابت کریں گے، لکھیں گے، خطاطی میں لائیں گے ضرور، لیکن تلفظ میں اس کو نہیں پڑھا جائے گا۔ اسی طرح الف کو بھی جب آپ لکھنا چاہیں گے قرآن کریم کی کسی آیت کو، تو لکھتے وقت اس کو لکھنا ضروری ہے، لیکن تلفظ میں جب پڑھیں گے تو اس کا تلفظ نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح انشاءاللہ بعد والے درس میں ہم اس کو دوبارہ اس کی تمرین کے لیے سورہ اعلیٰ کی تلاوت کریں گے۔ آپ طلاب عزیز یہ جو قاعدہ قانون بیان کیا گیا ہے اس کو کم نہ سمجھیں، بلکہ بہت زیادہ ہے۔ اس کی جہاں جہاں بھی یہ الفاظ آئیں گے، اور وہ 6 الفاظ جو قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں، جہاں بھی وہ آئیں تو ان میں واو مدہ کا تلفظ نہیں کیا جائے گا، اس کو لکھنے میں لایا جائے گا لیکن پڑھنے میں نہیں۔ اور اسی طرح الف فارقہ بھی ہے۔ تو سورہ بروج کو اور سورہ اعلیٰ انشاءاللہ بعد والے درس میں ہم اس کی تلاوت کریں گے، تمرین کریں گے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔